أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ یونس سے، اور یہ قرآن کریم کی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ یہ وہ صورت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو عربی زبان کے جنہیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں، جن سے کوئی لفظ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ الحمد، یہ کن حروف سے بنا ہے؟ الف لام ہا میم دال، تو انہیں عربی میں حروف مقطعات کہتے ہیں، ہم اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ والے حروف ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کا معنی نہیں ہوتا، لیکن یہ بے مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ الحمد جو ہے، اب کوئی کہے کہ الحمد کے الف کا کیا معنی ہے، الحمد کی لام کا کیا معنی ہے، اور الحمد کی ہا کا کیا معنی ہے، الحمد کی میم کا کیا معنی ہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی معنی نہیں ہے۔ معنی اکٹھا بنے گا کس کا؟ الحمد کا۔ جبکہ یہ حروف جو ہیں یہ صرف حروف ہیں، تو انہیں لانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ معنی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ لانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ان کے ذکر کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ اس بارے میں جو مشہور و معروف قول ہے اور مضبوط قول ہے وہ یہ کہ ان حروف کو لا کر پیغام دیا گیا ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی بشر کا کلام ہے۔ ان کو پیغام دیا گیا کہ اگر یہ کسی بشر کا کلام ہے تو یہ کلام انہی حروف سے بنا ہے، انہی حروف سے مرکب ہے جن کو تم جانتے ہو، اور عربی کے تم بھی بڑے امام ماسٹر ہو، بڑے فصیح و بلیغ ہو، تو پھر تم بھی انسان ہو، تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ گویا کہ ان کو چیلنج دیا گیا ہے ان حروف کے ذریعے کہ ان حروف سے بنا ہوا یہ کلام اگر تم سمجھتے ہو کہ انسان کا ہے تو تم بھی بنا کر لے آؤ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک یہ کیا؟ یعنی کہ یہ آیتیں، یہ آیات الکتاب الحکیم حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہاں پہ قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن کریم کون سی کتاب ہے؟ الحکیم۔ الحکیم کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ ایک یہ کہ حکمت والی کتاب، یعنی کہ ایسی کتاب ہے جس کی ایک ایک بات حکمت پہ مبنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حکمت پہ مبنی نہ ہو۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ صاحب کلام خود حکیم ہے، اللہ تعالی حکیم، تو اللہ کا کلام بھی حکمت والا۔ اور دوسرے نمبر پہ الحکیم کا معنی ہو سکتا ہے کہ محکم، یہ محکم کتاب کی آیتیں ہیں۔ محکم کتاب یعنی کہ وہ کتاب جو محکم ہے، مضبوط ہے، پائیدار ہے، جس کی آیتوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم پہلے معنی کے لحاظ سے بھی حکیم ہے، اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ حکیم ہے۔ یعنی کہ یقیناً قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ حکمت پہ مبنی ہے، اور کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں آپس میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ہر آیت دوسری آیت کی تصدیق اور تائید کرتی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن،
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو تضادات سے بھرپور ہوتا، تناقض ہی تناقض اس میں ملتا، ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ملتا، جبکہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ بشر کا کلام ہوتا تو بشر بھول جاتا کہ 23 سال پہلے جب قرآن بنانا شروع کیا تھا تو وہ پہلی آیت کیا تھی، پہلا حکم کیا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، چونکہ جھوٹا ہے تو اس کی گفتگو میں آپ کو کیا ملے گا؟ تضاد ہی تضاد ملے گا۔ آیت نمبر 2، اکان للناسی، حمزہ کون سا ہے؟ استفہام کا۔ کیا، کانا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجباً عجیب بات، کون سی بات؟ ان اوحینا کانا کا اسم ہے، عجباً خبر ہے۔ کیا ہے لوگوں کے لیے عجیب بات، کیا ہے لوگوں کے لیے ایک عجیب بات؟ کون سی بات؟ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی ہے، الی رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم، انہی میں سے۔ اچھا، کیا وحی کی ہم نے؟ ان انذر الناس، وحی یہ ہے، ان انذر الناس، یہ ان تفسیریہ ہے، یہ تفسیر ہے اس وحی کی جو ہم نے کی ہے۔ ان کے انذر، تو ڈرا، یہ اصل میں کیا تھا؟ انذر، را کے نیچے جو کسرہ ہے، زیر ہے، وہ تو آگے ملانے کی وجہ سے، ورنہ لفظ اتنا ہی ہے، انذر، کہ تو ڈرا، الناس، کن کو؟ لوگوں کو، وبشر، اور تو خوشخبری دے، یہ لفظ بھی کیا ہے؟ بشر، یعنی کہ را کے نیچے اصل میں کسرہ یا زیر نہیں ہے، کیوں آئی؟ آگے ملانے کے لیے۔ وبشر، تو خوشخبری دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ کیا خوشخبری دے؟ ان لہم، کہ بے شک انہی کے لیے ہے، قدم صدق، سچا مرتبہ، صدقن، سچائی والا قدم، مرتبہ، بے شک انہی کے لیے ہے سچا مرتبہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، انا، بے شک، ہذا، یہ کون؟ نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن لانے والا۔ ان ہذا، بے شک یہ، لا، البتہ، یقیناً، ساحر، ایک جادوگر ہے، مبین، واضح طور پہ۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالی نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ وحی لانے والا مرد ہے، انسان ہے، بشر ہے، اور انہی میں سے ہے۔ اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ تعجب والی بات تب ہوتی جب انسانوں کی طرف نبی بنا کر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا، تو لوگ اعتراض کرتے، کہتے بھئی ہم تیرے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے، تو اور چیز ہے، ہم اور چیز ہیں، تیرے لیے روزہ رکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تیرے لیے جہاد کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری بیگم ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں تلوار لگے گی تو ہمارا ہاتھ کٹ جائے گا، تو جہاد کر، بھئی ہم کیسے کریں؟ تعجب والی بات یہ ہوتی کہ نبی کوئی فرشتہ ہوتا، یا کوئی جن ہوتا، یا کوئی اور چیز ہوتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے، بشر، آدمی، لوگوں میں سے، عربوں میں سے، تو اس کے اوپر تعجب والی بات کوئی نہیں تھی، اعتراض والی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ اچھا، ہم نے نبی بھیجا ہے کس کام کے لیے؟ ان انذر الناس، ہم نے اس نبی کی 2 ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ پہلی ڈیوٹی یہ کہ انذر الناس، کچھ لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اچھا، ڈرانے سے کیا مراد ہے؟ نعوذ باللہ، جیسے کوئی بچہ باقی بچوں کو ڈراتا ہے اچانک، وہ مراد ہے؟ نہیں 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 نہیں، مراد ہے کہ لوگوں کو ڈرانا ہے اس بات سے کہ اگر آپ اللہ کے فرما بردار بندے نہ بنیں، اللہ پہ ایمان نہ لائے، اللہ کے قرآن پہ ایمان نہ لائے، اللہ کے نبی پہ ایمان نہ لائے، آخرت پہ ایمان نہ لائے، تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تم پہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہو گیا تو تمہیں پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ان انذر الناس، کہ تو لوگوں کو ڈرا ہے، مراد کیا ہے؟ کون سے لوگوں کو؟ کافروں کو۔ ڈرانا کس سے ہے؟
جہنم کی آگ سے. ڈرانا کس سے ہے؟ اللہ کے غضب سے. اور دوسری ڈیوٹی کیا ہے؟ اچھا، ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ نذیر بن جائیں، دوسری ڈیوٹی کیا ہے کہ آپ بشیر بن جائیں. تو آپ خوشخبری دینی ہے کن کو؟ اہل ایمان کو، جو ایمان لے آئیں، جو ان تمام چیزوں پہ ایمان لے آئیں جن پہ ایمان لانا واجب ہے. ان کو آپ خوشخبری دیں کہ بے شک انہی کے لیے ہے سچا مرتبہ ان کے رب کے پاس، یعنی کہ ان کو جنت ملے گی، اللہ عظیم الشان مقام دے گا ان کو، اللہ بڑی عزت دے گا ان کو. تو کافروں نے کہا اس آدمی کے آنے پہ جو انہی میں سے ہے کہ یہ تو واضح طور پہ کیا ہے؟ جادوگر ہے. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان کو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں جگہ دینے کے لیے ایک آدمی بھیجا، انہی میں بھیجا، ان کی زبان میں بھیجا. یہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ ایمان لائیں، آگے سے کہتے ہیں کہ یہ واضح طور پر جادوگر ہے. جبکہ آدمی وہ ہے جس کی 40 سالہ اس زندگی کو یہ جانتے ہیں جو نبوت سے پہلے کی ہے. اچھا، کیا انہوں نے کبھی اس آدمی کو دیکھا کہ کسی جادوگر کے پاس بیٹھتا ہو، کسی جادوگر کے پاس کوئی تعلیم لی ہو؟ جب 40 سال میں ایسی کوئی چیز نہیں ملی تو صرف اس کلام کی وجہ سے تہمت لگا دینا جادوگر ہے، کتنے افسوس کی بات. آیت نمبر 3 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. ان بے شک، ربکم تمہارا رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو. بے شک تمہارا رب، یعنی کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے. تمہارا رب وہ اللہ ہے. الذی صفت ہے لفظ اللہ کی، اس لیے میں نے کہا وہ اللہ. بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا السماوات، یا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. ایام یوم کی جمع ہے، 6 ثم پھر استوا وہ بلند ہوا، علی العرش کس پہ؟ عرش پہ. یدبرو وہ تدبیر کرتا ہے، الامر امور کی، معاملات کی، یعنی کہ مخلوق کے معاملات کی. مراد یہ ہے، بریکٹ میں یہ ہوگا ما من شفیع، ما نافیہ ہے، نہیں ہے، من زائدہ ہے، ما اور شفیع شفاعت کرنے والا، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا الا مگر من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد. کس کی اجازت کے بعد؟ اللہ کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ، یہی اللہ، ذالکم یہی اللہ، اللہ ربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس تم اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون، فا کا معنی پس، حمزہ کا معنی کیا؟ لا نہیں. لیکن اردو میں ترجمہ پہلے کس کا ہوگا؟ فا کا، حمزہ کا بعد میں ہوگا. پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تذکرون اصل میں کیا تھا؟ تتذکرون. پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں تذکرہ کیا تھا نبوت کا، رسالت کا، اللہ کے نبی کا، بطور رسول، بطور نبی. اب یہاں پہ اللہ تذکرہ کر رہے ہیں اپنے معبود برحق ہونے کا اور اپنے رب ہونے کا. گویا کہ اس آیت میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور عبادت کا بھی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نام بھی آیا اس میں اللہ. تو اس لحاظ سے توحید کی تینوں اقسام اس آیت میں پائی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں توحید کے دلائل دے رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں. تو عبادت اس کی کرنی چاہیے. رب اس کو مانے جو خالق ہے. جو کیا ہے؟ خالق بھی کس کا؟ ایک ایک چیز کا، اور خاص طور پہ آسمانوں کا، اور ساتھ کے ساتھ آسمانوں کا اور زمین کا وہ خالق ہے، اور ان کو پیدا کیا 6 دنوں میں. اچھا، اللہ نے کن کہہ کر ایک لمحے میں پیدا کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمتیں ہیں.
مثال کے طور پہ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ٹھہر ٹھہر کے کریں. ہمیں ٹھہراؤ ہونا چاہیے کسی کام کے بھی کرنے میں. جلد بازی کو اچھی چیز نہیں ہے، ورنہ اللہ نے کن کہنا تھا اور کن کہنے تھے آسمان و زمین قائم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے ان کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. یہ 6 دن کون سی ہیں؟ اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے وقت میں اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ وقت 6 دنوں کے برابر بنتا ہے. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں 6 دنوں کے برابر بنتا ہے؟ 6 دن کیوں نہیں کہہ دیا؟ کیونکہ اس زمانے میں نہ سورج تھا نہ بھی نہ چاند تھا، تو دن کہاں تھے؟ دن کہاں تھے؟ تو اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے وقت میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ وقت 6 دنوں کے برابر ہے. اور دوسرا 6 دنوں سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر بنتا ہے اس گنتی کے مطابق جو تم کرتے ہو. اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ 6 دن جو تھے ان کا ایک دن 1000 سال کے برابر تھے. ثم استوى على العرش، پھر وہ بلند ہوا عرش پہ. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ بار بار عرش کا تذکرہ کرتا ہے کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے. میں نے کل بھی وعدے کیا تھا کہ آسمان اتنا وسیع ہے کہ انسانوں کو آج اس ترقی کے زمانے میں بھی آسمان کا کنارہ نہیں ملا. جدید ترین جہاز ان کے پاس آ چکے ہیں، لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں، لیکن ان کو آسمان کا کنارہ نہیں ملا، زمین کا کنارہ نہیں ملا. تو کتنی وسیع ہے زمین اور کتنا وسیع ہے آسمان. یہ وسیع آسمان، یہ وسیع زمین، ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے اللہ کی کرسی. ان سے کہیں زیادہ کشادہ ہے اللہ کی کرسی. یہ وسیع کرسی جو اتنی وسیع ہے، اتنی کشادہ ہے کہ آسمانوں سے بڑی، زمین سے بڑی، یہ عرش کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عرش اتنی بڑی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اس عرش کے اوپر ہے، اس حال میں کہ عرش کا خالق اللہ ہے، اس حال میں کہ عرش اپنے وجود کے لیے اللہ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے لیے نہ عرش کا محتاج ہے نہ کسی اور چیز کا محتاج ہے. اچھا، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کی تفصیلات، اس کی کیفیت کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی ہاں، یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ، کیونکہ جب ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں تو بدتی لوگ، گمراہ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ عرش کے اوپر ہے تو آپ یہ بتائیں اللہ بڑا کہ عرش بڑا؟ ایسی بات پہلے بھی کسی نے کہی تھی تو صحیح عقیدہ رکھنے والے عالم دین نے جواب دیا تھا کہ بھائی یہ سوال ہم سے نہ کریں گے، اللہ سے کریں گے. یہ ہم نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، وہ خود اللہ نے بتایا. یہ اگر آپ اس عقیدے پہ مطمئن نہیں ہیں تو یہ اعتراضات کس پہ کریں؟ اللہ پہ کریں. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور اس کیفیت کے بارے میں نہ سوال کرنا چاہیے اور نہ کیفیت کے بارے میں سوچنا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر سلف سے ثابت ہے کہ ان کے پاس یہ سوال کرنے والے آئے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ مثال کے طور پہ امام مالک نے کیا کہا؟ الاستواء معلوم. استواء کا معنی ہمیں عربی میں پتا ہے بلند ہونا، والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے نامعلوم. والسؤال والبدعہ، سوال اس کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں کرنا کہ اللہ اس کے اوپر کیسے ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے. والایمان بواجب، لیکن اس بات سے ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے. یدبر الامر، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے اور ساری مخلوق کے سارے امور کی تدبیر کرتا ہے. یعنی کہ ابھی میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، کس نے دیے؟ اللہ نے. میری سانس چل رہی ہے، آپ کی چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم میں سے کئی شادی شدہ ہیں، ان کو بیگم کس نے دی ہے؟ کئی کے پاس اولاد ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے. کئی کے پاس گھر ہے، کس نے دیا؟ اللہ نے. جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی گھر کس نے دیا؟ اللہ نے. یعنی کہ ہمارا کان صحیح کام کر رہا ہے، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، ہمارا معدہ کھانا کب ہضم ہو،
اور کب یہ کھانا کا جو گندگی تیار ہوتی ہے وہ باہر نکلے، یہ سارے امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اس میں دو چیزیں ہمیں یہاں سے معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ اللہ کے ہاں شفاعت ہو سکے گی لیکن اللہ کی اجازت کے بعد، اور دیگر آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اجازت کن کے حق میں دے گا؟ جن پہ اللہ راضی ہوگا، جن پہ راضی ہوگا، جن کے اللہ راضی ہوگا کہ ان کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے، کم از کم شفاعت کے لائق ہیں۔ اور شفاعت کرنے والا تب شفاعت کر سکے گا جب اسے اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ اور دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے حق میں، کفار کے حق میں روز قیامت کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ اور شفاعت ہی ہے، اللہ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، اللہ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کے ہاں شفاعت کا تصور یہ ہے کہ جس کو اللہ خود معاف کرنا چاہتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اپنے کسی نیک بندے کو شفاعت کی اجازت دے گا تاکہ شفاعت کرنے والے کو عزت مل سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شفاعت کرے اور اللہ تعالیٰ پریشان ہو جائے، نعوذ باللہ کہ اب اس نے شفاعت کر دی ہے، میں تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب میں نہ اس کو ٹال سکتا ہوں، نہ یہ میں کدھر جاؤں، نعوذ باللہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی شفاعت ان کے بیٹے کے حق میں نہیں مانی تھی اور رد کر دی تھی، الٹا نوح علیہ السلام کو معافی مانگنا پڑی۔ نوح علیہ السلام نے کہا نا، نوح علیہ السلام کو معافی مانگنا پڑی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ میں نے شفاعت کی، مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابو طالب کے حق میں شفاعت کرتے رہے، اللہ نے روک دیا، مانی نہیں، شفاعت کرنے سے بھی روک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام شفاعت کریں گے والد کے حق میں، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ پہلے کہا تھا تمہارا رب وہ اللہ ہے، اب کہا یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ گویا کہ جو تمہارا رب ہے وہی اللہ ہے، وہی حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے، اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہیں دینے والا ہے۔ جب اللہ کو آپ نے رب مان لیا تو معبود بھی مانے، جب اللہ کو معبود مان لیا تو رب بھی مانے۔ فَاعْبُدُوهُ، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اتنے اہم دلائل تمہیں دے دیے گئے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو۔ شفاعت کے نام پہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 الیہ، اسی کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، مرجعو، لوٹنا ہے، کم، تمہارا، جمیعاً، سب کے سب کا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے حقا، سچا۔ انہو، بے شک وہ کون؟ وہ اللہ، یبدأ الخلق، پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، یبدأ، پہلی بار پیدا کرتا ہے خلقہ، مخلوق کو، ثم، پھر، یعیدہ، وہ اس مخلوق کو لٹائے گا، یعنی کہ دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ زندگی دے گا، پھر وہ اس کو لٹائے گا، کیوں؟ لیجزیہ، لام کا معنی کیا؟ تاکہ، یجزیہ، وہ جزا دے، وہ بدلہ دے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ بدلہ کیسے دے؟ بالقسط، انصاف کے ساتھ، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم، انہی کے لیے ہے، لام کا معنی کے لیے، ہم، وہ، انہی کے لیے ہے کیا؟ شراب المشروب، ان کے پینے والی چیز، انہی کے لیے ہے مشروب، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کا، یا نہایت گرم پانی کا، وعذاب علیم، دوسرے نمبر پر ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب، کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں آگاہ کر رہے ہیں عقیدہ آخرت سے۔
تو ایک تو پتا چلا کہ عقیدہ آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس بات پہ کہ تم سب نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس پہ وارننگ ہے کہ اس کی تیاری کر لو۔ ایک یہ کہ ایمان لے آؤ، اور دوسرے نمبر پہ اس کی تیاری کر لو۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس کا غلط ہونا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور پھر بتایا مقصد کیا ہے اس کا، کیوں آخرت ہوگی، کیوں تمہیں اٹھایا جائے گا، کیوں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کو اور نیک عمال کرنے والوں کو بدلہ دے انصاف کے ساتھ، یعنی کہ ان کو ایک ایک نیکی کا اجر و ثواب ملے گا، ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، البتہ اللہ کا فضل ہوگا ان کے اوپر۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو بھی سزا ملے۔ کیا کیا سزائیں ملیں گی؟ نمبر ایک سزا یہ بتائی گئی کہ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، جو ان کی آنتوں کو جلا کر رکھ دے گا، اور دردناک عذاب جہنم کا۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ کفر کیا کرتے تھے۔ خبردار کیا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے کہ نہ اللہ کے ساتھ کفر کرو، نہ اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرو، نہ اللہ کے قرآن کے ساتھ کفر کرو، اور نہ آخرت کے ساتھ کفر کرو۔ ان تمام چیزوں پہ ایمان لاؤ جن پہ ایمان لانا ضروری اور واجب ہے۔ آیت نمبر 5 هو الذی، وہی ہے جس نے جعل بنایا الشمس، سورج کو، ضیاء، تیز روشنی والا، والقمر، اور چاند کو، نورا، نور والا، وقدرہ، اور قدرہ، اور اس نے مقرر کی، ہو، اس کی، کس کی؟ چاند کی، منازل، منزلیں، لی، کیوں منزلیں مقرر کی؟ لی، تاکہ تعلمو، تم جان سکو، عدد سنین، سالوں کی گنتی، سالوں کی تعداد، السنین جمع ہے سنتن کی، سالوں کی تعداد، والحساب، اور حساب کو جان سکو، سالوں کی گنتی کو اور حساب کو۔ ما، نہیں، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، ذالک، اس کو، ان چیزوں کو، الا، مگر، بالحق، کی حق کے ساتھ، یفصلو، وہ واضح کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے، الآیاتی، ان آیات کو، ان آیتوں کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتی ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی توحید کے مزید دلائل دیے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اللہ جس کا تعارف پہلے کرایا گیا ہے، اسی نے سورج کو بنایا تیز روشنی والا، اور چاند کو بنایا نور والا۔ تو لفظ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ تیز، گرمی والی، اور چاند کی روشنی میں نہ تیزی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، بڑی پرسکون قسم کی روشنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتایا اللہ ہی نے سورج کو بنایا تیز روشنی والا اور چاند کو بنایا نور والا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں۔ کتنی منزلیں؟ 28۔ روزانہ ایک نئی منزل سے وہ طلوع ہوتا ہے، اور ایک نئی اس کی کیفیت ہوتی ہے جب طلوع ہوتا ہے۔ تو اس کی شکل و صورت دیکھ کر اور اس کے طلوع ہونے کی جگہ کو دیکھ کر سمجھدار لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ اچھا، یہ دورانیہ ہوتا ہے 28 دن کا، پھر ایک دن یا 2 دن چاند کیا رہتا ہے؟ پوشیدہ۔ 28 دن اس کی یہ منزلیں ہوتی ہیں، اور 1-2 دن کیا رہتا ہے؟ پوشیدہ۔ 29 دنوں کا ہوگا تو 1 دن پوشیدہ رہے گا، 30 دنوں کا ہوگا تو پھر نئے سرے سے طلوع ہوگا، زیرو سے پھر دوبارہ اس کا کام چلے گا۔ تو اس طرح ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب مہینہ مکمل ہو گیا ہے۔ جب ایسے 12 مہینے گزر جائیں گے تو پھر انسان کہے گا لو جی سال پورا ہو گیا۔ تو سالوں کی گنتی معلوم ہوتی ہے چاند کی اس حرکت سے، چاند کی ان 28 منزلوں سے، اور دیگر امور کا حساب بھی چاند کے ذریعے ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ حج کا بار ہے، سورج کے ذریعے معلوم نہیں ہوگا، کس کے ذریعے معلوم ہوگا؟ چاند کے ذریعے۔ عدت والی عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کے 4 مہینے 10 دن کب مکمل ہو رہے ہیں؟ کس کے ذریعے معلوم ہوگا؟ چاند کے ذریعے۔ آپ سے کسی نے قرض لیا ہے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ چاند کے ذریعے۔ یعنی کہ آج تو آپ کے پاس موبائل ہے، کیلنڈر ہے، جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی حق کے ساتھ۔ کیا مطلب حق کے ساتھ؟ یعنی کہ فضول پیدا نہیں کی، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ان کے 28 منزلیں مقرر کی، ان تمام چیزوں کے پیچھے کئی ایک حکمتیں ہیں۔ کوئی بھی کام اللہ کا لغو، بے فائدہ اور بے حکمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی کہ جو علم رکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے معلومات ملتی ہیں اور پھر وہ اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ آیت نمبر 6 انا بے شک فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، اختلاف بدلنا، لیل رات، نہار دن، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما اور اس چیز میں، ما کا عطف ہے کس کے اوپر؟ اختلاف کے اوپر، یعنی کہ نمبر 1 بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، نمبر 2 اور ان چیزوں میں جن کو اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین میں۔ کیا ہے؟ لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، آیات جمع ہے آیت، البتہ کئی نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتی ہو، جو ڈرتی ہو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ رات و دن کا آنا جانا صدیوں سے اللہ کا سسٹم چل رہا ہے کہ رات پھر دن اور پھر رات پھر دن، یعنی کہ ایک سسٹم چل رہا ہے بڑے نظام کے ساتھ، اور اس میں کبھی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ اس اللہ کا کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، یہ نشانی کافی ہے۔ رات اور دن کا سسٹم کامیابی سے کب سے چل رہا ہے، اور پھر کیا، کبھی اللہ تعالیٰ کا رات کو لمبا کر دینا دن کے مقابلے میں، اور کبھی دن کو لمبا کر دینا رات کے مقابلے میں۔ تو یہ ان میں نشانیاں ہیں، اور ایسے ہی ان چیزوں میں جن کو اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا۔ آسمانوں میں مثال کے طور پہ اللہ کے فرشتے، آسمانوں میں سورج اوپر ہی ہے نا، چاند، ستارے، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی اور اللہ کے ایک ہونے کی۔ زمین کی طرف آ جائیں، جانور، درخت، سمندر، دریا، پہاڑ اور کتنی ہی مخلوقات، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان میں نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، لیکن یہ پتہ اسی کو چلے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ آیت نمبر 7 ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، نہ ہماری لقاء ملاقات، وردو، واو کا معنی کیا؟ اور، ردو، اور وہ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پہ، وطمئنوا، واو کا معنی کیا؟ اور، اطمئنوا، مطمئن ہو گئے، بہا، اس پہ، کس پہ؟ دنیاوی زندگی پہ، والذین، اور وہ لوگ، ہم، جو، عن آیاتنا، ہماری آیتوں سے، غافلون، غافل ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں کہ مأواہم، جن کا ٹھکانہ، النار، آگ ہی ہے، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اعمال کا لفظ بریکٹ میں آ جائے گا، با وجہ سبب، اور ما کیا؟ مصدریہ، ان اعمال کی وجہ سے، یا پھر موصولہ بھی بنا سکتے ہیں، پھر آپ ترجمہ کریں گے جو، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے، کانوا تھے، یکسبون، کماتے۔ تو ان سے آغاز ہوا تھا آیت نمبر 7 کا، 7 کا۔ ان کا اسم ہے، الذین، اور خبر ہے، اولئک مأواہم النار، اس لیے دونوں آیتوں کا ترجمہ میں نے ایک ساتھ کر دیا، کیونکہ یہ بعد والی آیت پہلی آیت کی تکمیل ہے۔
اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کے آخرت پہ ان کو یقین نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مر گیا تو کہانی ختم، دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی جنت جہنم نہیں ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پہ مطمئن ہو گئے، دنیاوی زندگی پہ راضی ہیں۔ کیوں راضی نہ ہو؟ وہ اس لیے راضی، ان کو پتا ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ہی دنیا ہے، یہاں یاشی کر لو جتنی کرنی ہے، انجوائے کر لو جتنا کرنا ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور جو مطمئن ہو گئے ہیں دنیاوی زندگی پہ، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ یہ چار چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے آخرت پہ، نمبر 2 دنیاوی زندگی پہ خوش ہیں، نمبر 2 مطمئن ہے، نمبر 3 مطمئن ہے، نمبر 4 اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ اچھا آیتیں کون سی؟ دونوں آیتیں ہو سکتی ہیں، آیات شرعیہ بھی، آیات کونیہ بھی۔ آیات شرعیہ قرآن، اللہ کے نازل کردہ کلام، اور آیات کونیہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں، یہ سورج، یہ چاند، یہ رات دن کا آنا۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان پہ غور نہیں کرتے، ان پہ توجہ نہیں دیتے، ان کے ذریعے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے اب اہل ایمان کا، یہ انجام ذکر ہوا ہے کن کا؟ اہل کفر کا، جو ابھی ہم پڑھ کر ہٹے ہیں۔ اب آگے تذکرہ اہل ایمان کا اور ان کا انجام، آیت نمبر 9 اور 10 میں۔ تو آیت نمبر 9 پہلے پڑھتے ہیں 9، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہدی ہدایت دے گا، ہم ان کو، یہدی ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا، ہم ان کی، کون؟ ربہم، ان کا رب۔ کیوں؟ بِایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تجری، چلتی ہیں، بہتی ہیں، چلتی ہیں، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ النعیم نعمت، جنات باغات، جنات جمع ہے جنت ان کی۔ تو یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا اہل ایمان کا، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، آخرت پہ، اللہ کے رسول پہ، قرآن پہ، تقدیر پہ، اور پھر وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ ان میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایمان بھی اور نیک اعمال بھی۔ تو ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ یہاں رہنمائی کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ کہ ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا دنیا میں، ایمان لانے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کے راستے پہ لگائے گا، جہنم کے راستے سے بچا کر رکھے گا، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے گا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور اللہ کی رہنمائی کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائیں گے، ورنہ منافق لوگ پہنچ نہیں سکیں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیات اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نور دے گا، نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کی دائیں جانب بھی ہوگا، اس نور کی وجہ سے وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور شروع میں منافق بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب منافق ان سے کہیں گے کہ تم آگے جا رہے ہو یہ نور کی روشنی میں، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو، ہم بھی تمہاری طرح مسلمان بھائی ہیں تمہارے۔ تو وہ کہیں گے التمسوا وراءکم، نور چاہیے تو پیچھے جاؤ۔ تو پھر ان کے مابین دیوار قائم کر دی جائے گی، اس دیوار کا وہ حصہ جدھر منافق ہوں گے وہ عذاب ہوگا، اور وہ حصہ جدھر اہل ایمان ہوں گے وہ رحمت ہوگا۔ تو اب رہنمائی کس نے کی؟ اللہ نے، اللہ نے نور دی، اللہ نے رہنمائی کی، جس کے پیچھے چل کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہدایت اور رہنمائی سے مراد دنیا میں بھی ہو سکتا ہے جنت کے راستے پہ لگانا، اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ مفہوم یہی لگ رہا ہے آخرت کا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا بِایمانہم، کیوں؟ ان کے ایمان کی وجہ سے، یعنی کہ ایمان لانا یہ
بہت عظیم چیز ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید رہنمائی کرے گا، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی نعمتوں والی جنت میں۔ نعمتوں والی جنت یعنی کہ وہ جنت جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور نعمتیں بھی بڑی عظیم۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنت میں جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل میں ان کا تصور نہیں آ سکتا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ آیت نمبر 10 دعواہم، ان کی پکار، دعویٰ پکار، ہم ان کی، جن کی؟ اہل ایمان کی، اہل جنت کی، ان کی پکار فیہا، ان میں، کن میں؟ جنتوں میں، کیا ہوگی؟ سبحانکا، تو پاک ہے، سبحانہ پاک ہے کا تو، اللہم اے اللہ، وتحیتہم، اور ان کی آپس کی دعا، اور ایک دوسرے کو ان کی زندہ رہنے کی دعا، فیہا، ان جنتوں میں کیا ہوگی؟ سلام، سلامتی ہو، وآخر دعواہم، اور آخر اختتام، خاتمہ، دعواہم، ان کی دعا، ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ ان اصل میں تھا انہو، ان اصل میں کیا تھا؟ انہو، انا بے شک، اور ہو ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے، بے شک حقیقت یہ ہے، اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا ہے کہ یہ لوگ جو جنت میں ہوں گے ان کی پکار کیا ہوگی، وہ کیا پڑھتے رہیں گے وہاں پہ؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ کی حمد بیان کریں گے، جیسا کہ مسلم شریف میں آتا ہے یلہمون التسبیح والحمد، کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد ان کی زبانوں پہ جاری ہوگی، ان کے محنت کیے بغیر۔ جیسے دنیا میں اور آپ سانس لیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی ان کو روزے قیامت جنت میں اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے، تسبیح بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ دنیا میں جیسے ہم سانس لیتے ہیں، ایسے ان کی زبان پہ ترانے جاری ہوں گے اللہ کی حمد کے، اللہ کی تسبیح کے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا سبحانک اللہم، یہ وہ کہیں گے پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتم فیہا سلام، تحیہ یہ حیاتن سے ہے، ایک دوسرے کو زندگی کی دعا دینا، تو وہ جو ایک دوسرے کو زندہ رہنے کی دعا دیں گے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں، وہ کیا ہوگی؟ سلام۔ تو السلام علیکم جو ہم کہتے ہیں دنیا میں، یہ وہی ہے جو اہل جنت کہیں گے ایک دوسرے کو۔ وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا اختتام اس بات پہ ہوا کرے گا الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اس آیت کے پہلے جملے میں آ گیا کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، دوسرے جملے میں کیا آ گیا؟ اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور یہی کچھ حدیث میں آیا ہے کہ ان کی زبانوں پہ اللہ کی تسبیح اور حمد کے ترانے جاری ہوں گے بغیر کسی محنت کے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم بھی اہل جنت میں سے بننا چاہتے ہیں تو وہی کچھ دنیا میں کریں جو اہل جنت میں کریں گے۔ یہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، الحمدللہ رب العالمین پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں، سجدے میں کہا کریں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس میں تسبیح بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے۔ آیت نمبر 11 ولو، اور اگر، یعجل جلدی دے، اللہ تعالی، للناس لوگوں کو، الشر برائی، اگر اللہ تعالی لوگوں کو برائی جلدی دے، استعجالہم بالخیر، ان کو بہت جلدی خیر دینے کی طرح، ان کو بہت جلدی خیر دینے کی طرح، کیونکہ استعجالہم یہ
مفعول مطلق ہے یعجل کا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہے کا استعجالہم، یعنی کہ اگر اللہ تعالی لوگوں پہ شر کو، برائی کو، عذاب کو، مصیبت کو، سزا کو ایسے ہی جلدی بھیجے جیسے اللہ تعالیٰ پہ خیر کو جلدی بھیجتا ہے، تو پھر کیا ہو، لقضی الیہم اجلہم، لا البتہ قضیہ پورا کر دیا جائے الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مدت کو، ان کے وقت مقررہ کو، فنذروا پس ہم چھوڑتے ہیں الذین ان لوگوں کو لا یرجون جو نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون اس حال میں کہ سرگرداں پھرتے ہیں، اس حال میں کہ سرگرداں پھرتے ہیں، حیران پھرتے ہیں۔ اس آیت کا ایک مفہوم تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ لوگوں پہ جلدی سے خیر بھیجتا ہے، جلدی سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو خیر دیتا ہے، لوگوں کو بیٹے مل رہے ہیں بغیر کوئی پیسے دیے، کافروں کو بھی مل رہے ہیں جو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، توحید پہ بھی نہیں ہے، بیٹے مل رہے ہیں، گھر مل رہا ہے، گاڑی مل رہی ہے، مال مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جلدی سے خیر دے دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جلدی سے شر دے دے، سزا دے دے، مصیبتیں بھیج دے، تو دنیا میں کوئی رہ نہ سکے، پھر دنیا پہ کوئی زندہ رہے، ادھر گناہ کرے گا ادھر اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو جن کا ہمارے عقیدہ آخر پہ ایمان نہیں ہے، اپنی سرکشی میں لگے ہوئے ہیں، سرگرداں پھر رہے ہیں، حیران پھر رہے ہیں۔ جب آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہوں گے پھر آپ کی سوچیں منتشر ہوں گی۔ تو یہ کیا تھا اس آیت کا پہلا مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جلدی برائی دے دے، شر دے دے، جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں، جیسے وہ اللہ سے خیر مانگتے ہیں، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو جلدی خیر دے، ایسے اللہ تعالیٰ اگر جلدی سے لوگوں کو شر دے دے تو پھر لوگ زمین پہ زندہ نہ رہ سکیں۔ یہ دو معنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بتایا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نظر انداز کرتے ہیں لوگوں کو، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی حالت پہ، مہلت دیتے ہیں، شاید توبہ کر لیں، شاید سنبھل جائیں۔ آیت نمبر 13، آیت نمبر 12 وَإِذَا اور جب مسا چھوتی ہے، پہنچتی ہے، الانسان انسان کو، الضر تکلیف، دعا وہ پکارتا ہے نا ہمیں، لِجَنبِهِ اپنے پہلو پہ، جم کا بنا پہلو ہی، اپنے لام کے لیے، اپنے پہلو کے لیے مراد یہ کہ اپنے پہلو پہ، بریکٹ میں اپنے پہلو پہ لیٹے ہوئے، او قائدن یا بیٹھے ہوئے، او قائمن یا کھڑے ہوئے، فلما پس جب، کشفنا ہم ہٹا دیتے ہیں، ہم دور کر دیتے ہیں، عنہ اس سے، کس سے، انسان سے، ضرہ اس کی تکلیف کو، مرہ وہ چل دیتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، کأن اصل میں تھا کأنہ، کان اصل میں کیا ہے، کأنہ، کأنہ کا معنی کیا ہوتا ہے، گویا کہ، اور ہو کا معنی یہ ضمیر شان ہے، گویا کہ بات یہ ہے، گویا کہ حقیقت یہ ہے، تو مرہ وہ چل دیتا ہے، کأنہ گویا کہ، لم یدعونا اس نے ہمیں نہیں پکارا، ہم سے نہیں دعا کی، ہمیں نہیں پکارا، الی ضر اس تکلیف کی طرف، مسہ جو اس کو پہنچی، کذالک اسی طرح، زینا مزین کر دیے گئے ہیں، خوشنما بنا دیے گئے ہیں، للمسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے،
لام الگ ہے، مسرفین الگ ہے، مسرفین جمع ہے مسرفن کی، اسراف اسی سے ہوتا ہے۔ گویا کہ مزین کر دیے گئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے، کیا مزین کر دیے گئے ہیں؟ ما کانوا یعملون، وہ اعمال، اعمال بریکٹ میں، وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت، کہ جب اس انسان پہ مصیبت آتی ہے پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو پکار رہا ہوگا، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو پکار رہا ہوگا، کھڑے ہو کر بھی ان کے ہر حال میں اللہ سے دعائیں، اللہ سے التجائیں، اللہ سے درخواستیں، کبھی تہجد کے ٹائم، کبھی آفس میں جاتے ہوئے، کبھی آفس سے واپس آتے ہوئے، کبھی آفس میں، کبھی سوتے ہوئے، کبھی نیند کے بعد اٹھتے ہی فوراً، یعنی کہ ہر وقت اللہ سے درخواستیں کر رہا ہوگا جب پھنس جاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے۔ اور جب ہم مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو پھر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ اس پہ نہ کبھی کوئی مصیبت آئی، نہ کبھی اس نے اللہ سے کبھی دعا کی، گویا کہ کبھی اس نے اللہ سے دعا کی نہیں تھی، یوں اللہ سے اعراض کرتا ہے، پھر نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی تلاوت، نہ کوئی اذکار۔ فرمایا اسی طرح مزین کر دیے گئے ہیں اسراف کرنے والوں کے لیے، حد سے گزرنے والوں کے لیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جس طرح انسان اس بات پہ مطمئن ہے کہ مصیبت آئے تو اللہ سے رجوع، مصیبت چلی جائے تو اللہ کو بھول جانا، جیسے انسان اس کے اوپر مطمئن ہے یہ چیز اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے دیگر جرائم خوشنما بنا دیے گئے ہیں، وہ اپنے جرائم پہ مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ الانسان سے مراد کون ہے؟ ایک تو یہی ہے جو میں نے ابھی تفسیر بیان کی ہے، اس کے لحاظ سے انسان سے مراد کون تھا؟ ہر کوئی، کافر بھی مسلمان بھی۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ نہیں، انسان سے مراد صرف کافر ہے، یہ انسان جس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ کافر ہے۔ ایک تفسیر ہے، علماء کرام کی ایک رائے ہے ان آیات کی وجہ سے جو آگے آ رہی ہیں۔ بہرحال فی الحال تو یہ لگتا ہے کہ اس سے مراد عام انسان ہے، اس سے مراد عام انسان ہے، کافر بدرجہ اولا، اور کئی گنہگار مسلمان بھی جو مصیبت آتی ہے تو نمازیں پڑھتے ہیں بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایسے مسلمان بھی ہیں جو اس طرح نہیں ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں خوشی میں بھی اور غم میں بھی، ان کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے عجبا لامر المؤمن فان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ کی خاطر اجر و ثواب لے جاتا ہے، خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ثواب لے جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس سے مستثنا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور خود اللہ کے نبی کیسے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں کیا کہا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق، کہ اللہ نے کہا کہ وہ عقل مند لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، لیٹے ہوں تب بھی، اور آسمان و زمین کی تخلیق پہ بھی غور کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پھر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 13 وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، بحکم اور لام البتہ قد تحقیق، اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، القرون جمع ہے کس کی؟ قرن کی، کئی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، من قبلکم، تم سے پہلے اقوام کو، تم سے پہلے اقوام کو، قبل پہلے، کم تم سے پہلے اقوام کو، تم سے پہلے کئی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ کب ہلاک کیا؟ لما، جب ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، وجاءت،
اور آئے ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، رسول جمع ہے رسول ان کی، آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات واضح دلائل لے کر، معجزات لے کر، وما کانوا اور نہیں تھے وہ، وما نہیں کانوا تھے وہ، اور نہیں تھے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لائیں، کذالک اسی طرح، نجزی ہم سزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں، ہم جزا دیتے ہیں القوم المجرمین مجرم لوگوں کو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ مخاطب کیا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو تنبیہ کی ہے، وارننگ دی ہے، فرمایا تم سے پہلے بھی کئی قومیں آئیں، لیکن جب انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، نبیوں کا مذاق اڑایا، ان پہ ایمان نہ لائے، ان کے معجزات کو قبول نہ کیا، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا جبکہ رسول ان کے پاس آئے تھے، اور رسول صرف خود نہیں آئے، بعد دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے پھر ہم نے ان کو سزائیں دی، ایسے ہی ہم مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ تو اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں بھی ایسے ہی سزا ملے گی۔ آیت نمبر 14 ثم پھر جعلنا ہم نے بنایا کم تمہیں خلائف جانشین، خلائف جمع ہے خلیفتن کی، پھر ہم نے بنایا تمہیں جانشین فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لی تاکہ ننظرا ہم دیکھیں، کیفا کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں بیان کیا تھا کہ ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، یرحمک اللہ، رسول آ جانے کے باوجود، معجزات مل جانے کے باوجود جب انہوں نے یعنی کہ ہلاکت کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہمارا عذاب ان پہ آیا۔ اللہ کہتے ہیں اب تمہارا نمبر آ گیا، اب اس امت کا نمبر ہے، اب ہم نے تم کو زمین میں ان کا جانشین، میں پہلے زمین پہ وہ رہتے تھے، اب تم رہتے ہو۔ اچھا ہم نے تم کو جانشین کیوں بنایا ہے؟ لننظرا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم اب کیسا عمل کرتے ہو زمین پہ رہ کر۔ تم اگر انہی کی ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو جیسے ان پہ عذاب آیا تھا ایسے تم پہ عذاب آئے گا۔ آیت نمبر 15 وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پہ، آیاتنا ہماری آیتیں، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات اس حال میں کہ واضح، قالا کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، لا یرجون جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اتی کا مطلب ہے تو آ، یہ فعل امر آرڈر، تو آ، لیکن آگے با آ گئی، اب میں نے کیا ہوگا تو لا قرآن، کوئی قرآن، غیر ہذا اس کے علاوہ، جو اب موجود ہے اس کے علاوہ، او یا بدل تو تبدیل کر دے ہو اس کو، قل تو کہہ دے، ما یکون لی میرے لیے، لی دو الفاظ ہیں لام اور یا، میرے لیے، ما کا معنی نہیں ہے میرے لیے، یعنی کہ میرے شان نہیں ہے، یا میرے لیے جائز نہیں ہے، جائز کا لفظ بریکٹ میں ہوگا، یعنی کہ ما یکون جائزا لی، ما یکون صحیحا لی، میرے لیے نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہے، ان کہ ابدلا میں بدل دوں ہو اس کو، یعنی کہ اس قرآن کو، من تلقاء نفسی اپنے نفس کی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے خود ہی میں بدل دوں، تلقاء طرف، ان نہیں، اتبعو میں پیروی کرتا، الا مگر، ما اس چیز کی جو یوہا وحی کی جاتی الیہ میری طرف، الا اور یا یہ دو لفظ ہیں، الا اور یا میری طرف، انی بے شک میں، یہ اصل میں کیا انا اور یا، بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، ڈرتا کس چیز سے ہوں؟ عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کے عذاب سے۔
اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کی آیتیں بالکل واضح ہیں، حق ان سے واضح طور پہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں جن کا آخرت میں ایمان نہیں ہے، جب آخرت میں ایمان نہیں تو اللہ کا ڈر بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس قرآن کی جگہ کو اور قرآن لے آئیں یا اس میں تبدیلیاں کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپشن کیا ہے کہ یا یہ قرآن پورا ہی ختم کر کے کوئی نیا قرآن لے آئیں یا اس قرآن میں کچھ تبدیلیاں کریں۔ مثال کے طور پہ اس قرآن میں جن آیات میں ہمارے معبودوں کی توہین ہے، ہمارے معبودوں کو کہا گیا کہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کہا گیا کہ ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے شفاعت کے نام پہ، وہ آیات آپ ختم کر دیں، یا وہ آیات ختم کر دیں جن میں عقیدہ آخرت کا تذکرہ ہے۔ تو یا پورا قرآن تبدیل کریں یا تبدیلیاں کریں۔ تو اللہ نے کہا ہمارے نبی سے علیہ السلام، آپ ان کو بتا دیں قرآن بنانے والا میں نہیں ہوں، نہ ہی مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں اس میں تبدیلیاں کروں، میں تو ایک نبی اور رسول ہوں، جو وحی نازل ہوتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، اس کے مطابق تبلیغ کرتا ہوں۔ میرا اتنا بڑا اختیار کہاں سے آ گیا کہ میں کوئی اور کتاب لے کر آؤں یا اس میں تبدیلیاں کر دوں؟ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر میں نے اس قرآن کو تبدیل کیا اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے تو روز آخرت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہے، لیکن مختار کل نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، غوث اعظم نہیں ہے، مرضی کے مالک نہیں ہے۔ آیت نمبر 16 قل تو کہہ دے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، ما نہ تلوتو میں تلاوت کروں ہوں اس قرآن کی، علیکم تم پہ، تمہارے سامنے، ولا اور نہ ادرا وہ خبر دے کم، وہ خبر دے کون؟ اللہ، وہ خبر دے کم تمہیں بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ۔ فقد پس تحقیق، لبستو میں ٹھہرا ہوں، فیکم تم میں، عمراً ایک عمر، من قبل ہی اس سے پہلے، افلا تعقلون پس کیا تم سمتے نہیں ہو، پس کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا علیہ السلام کہ آپ ان سے کہیں کہ میں قرآن تمہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں، ایسا ہی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ رب العزت مجھے پکڑ لیتا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دیتا۔ اتنے عرصے سے 23 سال سے میں اللہ کی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن میرے اوپر تو اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا، مجھے اللہ نے ہلاک نہیں کیا، جبکہ اللہ نے اصول بیان کیا قرآن میں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، کہ اگر یہ محمد علیہ السلام علیہ ذمے کوئی بات اپنی طرف سے لگاتا تو ہم پکڑ لیتے، ہلاک کر کے رکھ دیتے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس کی تلاوت تمہارے سامنے نہ کرتا، اور نہ خود اللہ تعالیٰ میرے اوپر یہ قرآن تمہارے لیے نازل کرتا، نہ اللہ نازل کرتا، میں نہ پڑھ کر تمہیں سناتا۔ تم غور کرو کہ میں تم میں ایک عمر رہا ہوں، کتنے سال؟ 40 سال۔ ان 40 سالوں میں کبھی میں نے ایسی ویسی حرکت کی ہو جس کی وجہ سے میں تمہاری نگاہوں میں مشکوک ٹھہرا ہوں پہلے کبھی، یا کبھی میں نے کبھی جھوٹ کہا ہو، یا کبھی میں نے امانت میں خیانت کی ہو؟ جب تم میرے اخلاق کے شاہد ہو، گواہ ہو، مانتے ہو، اقرار کرتے ہو، میری امانت کو مانتے ہو، میری سچائی کو مانتے ہو، اور اس سے پہلے میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، تو آج میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر تم ایک اور بات ذہن میں رکھو کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ نے کہا سورہ عنکبوت میں کہ آپ نبی بننے سے پہلے کبھی آپ نے کوئی تحریر نہیں پڑھی،
اوپر دیکھ کر پڑھنا آپ کو نہیں آتا، نہ کبھی آپ نے ہاتھ کے ساتھ کبھی کوئی تحریر لکھی. ان کو پتا ہے 40 سالوں میں آپ نے نہ کبھی کوئی کتاب اوپر دیکھ کر پڑھی، نہ کبھی کوئی تحریر آپ نے لکھی. تو یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اپنی کاوش نہیں ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال سے پہلے اوپر دیکھ کر کوئی کتاب پڑھنا جانتے ہوتے، لکھنا جانتے ہوتے، پھر یہ کہتے یہ آدمی چونکہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے اس لیے پرانی کتابیں اس نے پڑھی ہیں اور ان کے مطابق نیا کلام بنا کے پیش کر دیتا ہے. تو میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، میں نے یہ بہت بڑی بات ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس میں سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ دین کی دعوت دینے والا عالم دین کوشش کرے کہ وہ بے داغ ہو، تاکہ لوگوں سے کہہ سکے کہ میری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے. کیا تم نے پہلے کبھی مجھے فرار کرتے ہوئے دیکھا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو میں فتویٰ آج غلط کیوں دوں گا؟ ہاں، اگر تم نے مجھے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، کھیتی باڑی میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، لین دین میں فرار کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر تمہیں خطرہ ہونا چاہیے کہ دین میں بھی گڑبڑ کرتا ہوگا. آیت نمبر 17 فمن، پس کون، فاکم پس من کون، پس کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 2، مین اور من، یعنی کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، افطرا جو گھڑے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، کذباً کوئی جھوٹ، او کذبا یا جٹلائے بھی آیاتی اس کی آیات کو، انہو بے شک بات یہ ہے، ضمیر شان، بے شک بات یہ ہے کہ لا یفلح نہیں فلاح پاتے المجرمون، مجرم لوگ. اس آیت میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ کہے. یعنی کہ یہ قرآن جو میں لے کر آیا ہوں اس میں یا تو میں جھوٹا ہوں تو پھر مجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، اور یا پھر تم اللہ کے لائے ہوئے کلام کو ماننے سے انکاری ہو، تکذیب کر رہے ہو، تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اور میں نے تو دلائل دے دیے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میں نے اپنی طرف سے گھڑا بنایا نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو اوپر دیکھ کے لکھنا پڑھنا نہیں آتا. اور میری زندگی بھی تمہارے سامنے ہے کہ میں نے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی میرے اوپر کوئی تہمت آج تک نہیں لگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. اب تم دیکھ لو کہ تم جھٹلا رہے ہو اللہ کے کلام کو، پھر تم سے بڑا ظالم کون ہوگا. اور جو ایسا ظالم ہوگا تو پھر وہ مجرم کامیاب نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ، اور یہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ما لا يضرهم، ان کی جو لا يضرهم، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولا ينفع، اور نہ فائدہ دے سکتے ہم ان کو، ويقولون، اور یہ کہتے ہیں، ہؤلاء، یہ، شفعاء، سفارش کرنے والے ہیں، نہ ہماری، عند اللہ، اللہ کے ہاں. شفعاء جمع ہے شفیع کی، جو ابھی آج ہم نے پڑھا لفظ پیچھے شفیع، آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا شفیع، وہ واحد تھا، یہاں جمع آ گیا. اور یہ کہتے ہیں ہؤلاء، یہ کون، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہے شفعاؤنا، ہماری شفاعت کرنے والے، عند اللہ، کس کے پاس، اللہ کے ہاں. قل، تو کہہ دے، کیا، تنبئون اللہ، تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو، بما، ان کی جن کے بارے میں لا یعلم، وہ نہیں جانتا. تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما، ان کے بارے میں جن کے بارے میں لا یعلم، وہ اللہ نہیں جانتا، جن کو اللہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما، ان سے، یشرکون، جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں.
اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا اس شرک کے بارے میں جو اہل مکہ کیا کرتے تھے. اہل مکہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لات، عزا، ہبل اور دیگر شخصیات جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے برابر کی ہیں. کبھی نہیں کہا. وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، معبود بھی اور رب بھی، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایسی ہستیاں کائنات میں موجود ہیں جن کی ہم عبادت کریں، جن کو ہم راضی کر لیں، جن کے نام پہ بکرا ذبح کریں، جن سے ہم دعائیں کریں، تو وہ اللہ سے رابطہ قائم کرتی ہیں. وہ ہستیاں وہ اللہ کے ہاں مالی شفاعت کرتی ہیں، وہ اللہ کے ہاں میں قریب کر دیتی ہیں. تو یہ رب نہیں ہے، لیکن رب کے قریب کر دینے والی ہیں. یہ وسیلہ ہیں، یہ سیڑھی ہیں. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. تو اللہ نے اس عقیدے کو غلط قرار دیا کہ شفاعت کے نام پہ بھی تمہیں کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. شفاعت کے نام پہ بھی غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. شفاعت کے نام پہ بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ کون سی شخصیات ہیں، کون سی ہستیاں ہیں جن کی اتنی اتھارٹی ہے کہ میں ان کی شفاعت ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہوں؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے. میرے علم میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اللہ نے کہا اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. اللہ نے شفاعت کے نام پہ غیر اللہ کی عبادت کو، غیر اللہ کو پکارے جانے کو، غیر اللہ کے لیے بکرا ذبح کرنے کو شرک قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے ایسی شخصیات کی جن کی شفاعت ماننے پہ اللہ کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے. اور پھر اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا آیت کے پہلے حصے میں کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. پتہ چلا کہ عبادت کے لائق وہ ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے، اور وہ ایک اللہ ہے. جبکہ بت جن کو یہ بناتے تھے وہ نفع نقصان کے مالک کیسے ہو گیا؟ نفع نقصان کا مالک تو وہ ہوا جو ان کی عبادت کرتا ہے. کیسے؟ بت کو بنایا کس نے؟ بت کی صفائی کون کرتا ہے؟ انسان. اچھا بت کو گرمی سردی سے کون بچاتا ہے؟ بلڈنگ تعمیر کرتا ہے، ہوا سے بچاتا ہے، ٹوٹنے سے بچاتا ہے. تو بھائی اس بت سے بڑھ کر نفع نقصان کا مالک تو یہ ہو گیا جو عبادت کرنے والا ہے. تو عبادت اس اللہ کی کرنی چاہیے جو حقیقتاً نفع نقصان کا مالک ہے. آیت نمبر 19 وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، ما نہیں کانا تھے اور نہیں تھے لوگ، الا مگر امتن واحدہ، ایک ہی امت. فاختلفوا، پھر فا کا معنی کیا کر لیں، پھر اختلافو، انہوں نے اختلاف کیا. ولولا، اور اگر نہ ہوتی کلمتن، ایک ایسی بات سبقت، جو طے ہو چکی ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لقضی، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے مابین، فی ما فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں یختلفون، یہ اختلاف کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے پہلے تو یہ بتایا کہ لوگ ہمیشہ سے ایک امت رہے ہیں، دو امتیں نہیں. یعنی کہ شروع میں لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین تھا، سب توحید کے اوپر تھے، کوئی شرک نہیں تھا. اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے زمانے 10 گزرے ہیں، 10 صدیاں گزری ہیں جب لوگ سارے کے سب توحید کے اوپر تھے. اللہ نے کہا کہ لوگ سب کے سب ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پہ تھے، اور دین اسلام تھا، دین توحید تھا. فاختلفوا، بعد میں اختلاف ہوا، شرک بعد میں آیا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے سے کیا آیا ہے؟ شرک آیا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی ایک بات، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا. یہ کون سی بات ہے؟ ان کے اللہ نے پہلی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل سزا کب دے گا؟ آخرت میں. دنیا میں اللہ تعالیٰ فوری طور پہ سزا عام طور پہ نہیں دیتا. یہ اللہ کا اصول ہے، مہلت دینا.
تو چونکہ مہلت دینے کا اصول پہلے سے لکھا ہوا اللہ کے پاس، پہلے سے طے ہے، اگر وہ اصول نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کر دیتا۔ ان امور میں جن میں اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کیسے ہوتا؟ اللہ کا عذاب آ جاتا، شرک کرنے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے، یہی اللہ کا حلم ہے، یہی اللہ کی بردباری ہے۔ آیت نمبر 20 دو آیتیں اور ہم پڑھیں گے، ایک یہ اور ایک بات کی۔ وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، انزلہ اتاری گئی، علیہ اس پہ، کس پہ؟ محمد پہ، علیہ السلام، نبی علیہ السلام پہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پہ آیتن، کوئی ایت، کوئی نشانی، من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ فقل پس تو کہہ دے، انما الغیب للہ، غیب صرف اور صرف، انما کا معنی کیا؟ صرف اور صرف، غیب صرف اور صرف للہ، اللہ کے لیے ہے۔ فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اتاری گئی؟ ایت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ ایت سے مراد قرآن کریم کی آیتیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اتاری گئی تھی۔ یہاں پہ مراد ہے نشانیاں، یعنی کہ اس کے اوپر وہ نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں جو ہم مانگتے ہیں، یا ویسے معجزات کیوں نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ کیا تھا؟ ید بیضا اور عصا، ڈنڈے کا سام بن جانا، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، مردے کو زندہ کر دینا، اور مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرنا تو شفا مل جانا، یا وہ نشانیاں جو ہم بتاتے ہیں، جو معجزات ہم بتاتے ہیں، مکہ کے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو، جو بلکہ فرشتے جو دائیں بائیں چلیں اور کہیں بھی یہ محمد، یہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پہ اتاری گئی کوئی نشانی، کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے؟ فقل تو آپ کہہ دیں، انما الغیب للہ، غیب کا مالک اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ جو نشانیاں تم مانگتے ہو وہ نشانیاں نہ دینے میں کیا حکمت ہے۔ تم انتظار کرو، اگر تمہیں امید ہے کہ ایسی کوئی نشانی اترے گی تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر لیتا ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا کام ہے تبلیغ کرنا، میرا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، میں غیبی امور کا مالک نہیں ہوں۔ تو تم انتظار کرو، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ نشانی آنے کا، ٹھیک ہے، نہ ہی مان لو، کرتے رہو انتظار نشانیوں کا، معجزات کا، اور دوسرا یہ کہ انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا، اور میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں؟ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 21 وَإِذَا اور جب، اذقنا ہم چکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو، رحمتن کوئی رحمت، من بعد ضراء اس تکلیف کے بعد، اس مصیبت کے بعد، مستہم جو ان کو پہنچتی ہے، اذا اچانک، یہ اذا فجائیہ ہے، اچانک، یکا یک، یکدم، لہم ان کے لیے، مکرن کوئی چال ہوتی ہے، فی آیاتنا ہماری ایتوں کے بارے میں، قل تو کہہ دے، اللہ اللہ تعالی، اسرع زیادہ تیز ہے، مکرن چال کے لحاظ سے، ان رسولنا بے شک ہمارے بھیجے ہوئے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون جو چالیں تم چلتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں کسی مصیبت کے بعد جو ان کے اوپر آئی ہوتی ہے، پہلے قحط سالی، بعد میں بارش نازل کر دی ہم نے، پہلے بیماری، بعد میں ہم نے شفا دے دی، پہلے رزق کی کمی، بعد میں ہم نے رزق دے دیا۔ اچھا، جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد، اس مصیبت کے بعد ان کو پہنچی ہوتی ہے، تو اچانک ان کی کوئی چال ہوتی ہے ہماری ایتوں کے بارے میں،
کیا مطلب؟ اب جب ہم نے رحمت کر دی مصیبت کے بعد تکلیفوں کے بعد، چاہیے یہ تھا کہ شکر گزار بندے بن جاتے، ہمارے کلام پہ ایمان لے آتے، ہمارے نبی پہ ایمان لے آتے، لیکن یہ کوئی نہ کوئی چال چل جاتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ کہیں گے یہ تو جادو ہے جی، یہ کلام کیا ہے؟ جادو ہے۔ اگر کوئی معجزہ ملے گا تو پھر بھی کہہ دیں گے کیا ہے؟ جادو ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو ہماری آیتوں کی تکذیب کرنے کے لیے، ہماری معجزات کو جھوٹا قرار دینے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی چال چلیں گے، کبھی جادو قرار دے دیں گے، کبھی کہہ دیں گے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ تو ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ چال چلنے میں ان سے کہیں زیادہ تیز ہے، اور اللہ کی چال چلنے کی ایک مثال کیا ہے کہ یہ جو اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ چال چلی جا رہی ہے کہ جمع کر لیں اپنے اور جرائم، جمع کر لیں اپنے مزید گناہ، اور اچانک پھر اللہ ان کو پکڑے گا، پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے، یہاں پہ مراد کون ہے؟ فرشتے، لکھنے والے نا، وہ بھی اللہ کے رسول ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اللہ بھیجتا ہے۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے یکتبون لکھ رہے ہیں، ما تمکرون جو چالیں تم چل رہے ہو، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ ہماری آیتیں اترتی ہیں، تم ایمان لانے کی بجائے، ہماری نعمتیں نازل ہوتی ہیں، تم ایمان لانے کی بجائے، شکر ادا کرنے کی بجائے تکذیب کرتے ہو، کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تو چالیں چلتے ہو اس کے لیے، اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ آگے ہے، اور یہ بھی اللہ کی چال ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، تمہارے گناہ نوٹ ہو رہے ہیں، اور پھر تمہیں پکڑا جائے گا اور ان جرائم کی سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے کفر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ صدقے دل کے ساتھ ہمیں قرآن کریم پہ ایمان لانے کی توفیق دے، قرآن کریم کا احترام کرنے کی توفیق دے، قرآن سیکھنے کی توفیق دے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔